آیت نمبر 5 میں لکھا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مشرکین مکہ کو 4 مہینے کا وقت دیتے سدھرنے کا، ورنہ اعلان جنگ، اور جنگ کے میدان میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی آپ مشرکوں کو پائیں گے ان کا قتل کرو۔ آگے آیت میں لکھا ہے آیت نمبر 6 میں، آیت نمبر 6 بھی اس کی بات ہے نا کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو ان کو حفاظت سے ایسی جگہ پر لے جاؤ جا کے وہ محفوظ ہے، تو بہت سے آپشنز دیے گئے ہیں، لیکن اگر وہ آپ سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں میدان جنگ میں تو ان کا قتل کرو۔ اگر جھگڑا کرنا چاہتے ہیں تو قتل کرو، اگر جھگڑا کرنا نہیں چاہتے ہیں، بولتے امن چاہتے ہیں تو چھوڑ دو۔ کئی آیتیں آپ کو کانٹیکٹ میں پڑھنا چاہیے، پھر سے آپ صرف ایک پارٹ آف دا ورس نکالیں گے اور کوٹ کریں گے، لوگ کو پھر سے غلط فہمی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز مت پڑھو، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 میں کہ نماز مت پڑھو، پوری آیت ہے نماز مت پڑھو نشے کی حالت میں۔ کرشن گوپال سنگھ پترکار، میں بدوان سری نائک صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کے آتنک واد پر اسلام کا کیا نظریہ ہے؟ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ آج کے آتنک واد پر اسلام کا کیا نظریہ ہے، اور میں نے ایک تقریر کی ہے انگریزی میں بھی، از ٹیررزم مسلم مونوپولی، اور پونا میں بھی اردو میں ہندی میں، کیا آتنک واد مسلمان کی وراثت ہے؟ کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں آتنک واد مطلب مسلمان ہونا ضروری ہے، اور ایک کہاوت تھی کہ ہر مسلمان آتنک وادی نہیں لیکن ہر آتنک واد مسلمان۔ تو اس جملے کی وجہ سے میں تقریر کی تھی، وقت کی قلت ہے ابھی، لیکن آپ نے کہا کہ آتنک واد پر اسلام کا کیا نظریہ ہے۔ قرآن مجید میں صاف الفاظ میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں، اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، صرف قتل کے بدلے قتل، اور اگر وہ اس زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے، ان دو وجہ کے علاوہ کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، گویا کہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کرتا ہے معصوم، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو۔ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اگر معصوم انسان کا قتل کرتا ہے تو قرآن کی آیت ہے گویا کہ وہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے، اور اگر وہ ایک معصوم انسان کی جان بچاتا ہے، چاہے مسلمان یا غیر مسلمان ہو، گویا کہ وہ ساری انسانیت کی جان بچا رہا ہے۔ تو مختصر سا یہ جواب ہے، اگر کوئی معصوم لوگ کا قتل کر رہا ہے اسلام میں حرام ہے۔ مثال کے طور پہ 9/11 3000 سے زیادہ لوگ کا قتل ہوا ٹوئن ٹاور کے اٹیک میں، جو لنڈن بامبنگ ہوئے 50 سے زیادہ لوگ مرے، جو بامبے کے اندر ٹرین بام بلاسٹ ہوا 180 سے زیادہ لوگ مرے۔ معصوم انسان کا قتل کرنا حرام ہے۔ یہ سارے جتنے اٹیکس ہیں کس نے کیا میں جانتا نہیں ہوں، میڈیا کہتی ہو سکتا ہے مسلمان، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، جس نے بھی کیا اس نے غلط کیا، چاہے وہ مسلمان نے کیا غیر مسلمان نے کیا، لیکن اب تک یہ سارے اٹیکس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی بھی گورنمنٹ کے پاس، نہ USA کے پاس، نہ UK کے پاس، نہ انڈیا کے پاس۔ پرائم سسپیکٹ کہتے ہیں، لیکن جس نے بھی یہ قتل کیا چاہے مسلم ہے غیر مسلم ہے وہ حرام ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ ہزاروں لوگ جب افغانستان میں ان کا قتل ہوا بوم کے ذریعے، پلین کے ذریعے بوم گرائے گئے، وہ بوم جا کے نیچے اور بوم بنتے ہیں۔ عراق میں لاکھوں لوگ کا قتل ہوا، افغانستان میں، عراق میں، یہ بڑے دہشت گرد اور ہزاروں لوگ کا قتل کیا جو گجرات میں ہوا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ 9/11 کو آپ غلط کہو، ٹرین بامبنگ ان لنڈن غلط کہو، جو بامبنگ بامبے میں ہوئی وہ غلط ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہو کہ افغانستان میں لاکھوں لوگ کا قتل ہوا وہ بھی غلط ہے، عراق میں جو لاکھوں لوگ کا قتل ہوا وہ بھی غلط ہے، جو معصوم لوگ کا قتل ہو رہا ہے پیلسٹائن میں وہ بھی غلط ہے۔ ہمیں ڈبل سٹینڈرڈ نہیں کرنا چاہیے۔ پیلسٹائن میں ہو رہا ہے، معصوم لوگ کا قتل ہو رہا ہے، بچے لوگ کا قتل کیا جا رہا ہے، وہ UN نہیں بولتی ہے دہشت گرد، کیوں؟ ڈبل سٹینڈرڈ۔
تو جو بھی معصوم انسان کا قتل کر رہا ہے چاہے وہ مسلمان یا غیر مسلمان ہو وہ دوشی ہے اور حرام ہے. اسلام اس کی سخت مخالفت کرتا ہے. بہت سے لوگ کو غلط فہمی ہے کہ اسلام دھرم 1400 سال پہلے آیا. اسی لیے قرآن مجید میں لکھا اللہ نے ایک ہی دین بھیجا, ایک ہی دھرم بھیجا, وہ ہے امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے, لیکن جتنے بھی پیغمبر آئے تھے وہ صرف اپنے وقت کے لیے محدود تھے اور اپنے لوگوں کے لیے تھے. اور جب بھی پیغمبر بھیجے, جب بھی کتاب نازل ہوئی, لوگوں نے کتاب کو بدلا اور اس میں تبدیلی لائے اور ایک نیا مذہب پیدا ہو گیا, ایک نیا دین پیدا ہو گیا. تو اللہ نے ایک نئی کتاب بھیجی, نیا پیغمبر بھیجا, لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا. پھر چند سال کے بعد 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال کے بعد اس میں تبدیلی آئے, لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے اسے بدلا اور ایک نیا مذہب پیدا ہو گیا, ایک نیا دھرم پیدا ہو گیا. اس طریقے سے اللہ نے کئی کتابیں نازل کی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب, آخری وحی قرآن مجید 1400 سال پہلے بھیجی. لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر قوم میں ہم نے پیغمبر بھیجا, ہر قوم میں, تاکہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ مجھے پیغام نہیں ملا. انڈیا میں بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں, نام سے ہم ان کا ذکر نہیں جانتے. کہ اللہ اگر چاہے تو سارے انسانوں کو مسلمان بنا سکتا ہے, لیکن پھر ٹیسٹ کیا ہے؟ اگر ٹیچر چاہے تو سارے اسٹوڈنٹ کو پاس کر سکتا ہے, لیکن ٹیسٹ کیا؟ ٹیسٹ یہ وہ ٹیسٹ ہو رہا ہے اب. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں انسان کو جب پیدا ہوا لڑکا تو ختنے کے ساتھ کیوں نے پیدا کیا؟ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. انہوں نے کہا کہ لڑکے کی ختنہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کیا نہیں, اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کیا نہیں. مثال کے طور پہ کئی چیز اللہ نے بنائی. زہر, آپ پوچھیں گے کہ زہر پینا حرام ہے, تو اللہ نے زہر کیوں بنایا؟